السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اسلامی اصلاحی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، میں اور آپ سب مل کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ برادران اسلام، حسب وعدہ اپنی گفتگو کا عنوان لے کے حاضر ہوں، بیٹی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اختتام کے اندر جن لوگوں نے پوری سنی ہوگی، اس کے اندر آخر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عورت کے کئی روپ ہیں۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہے، عورت بہن کے روپ میں ہے، عورت ماں کے روپ میں ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے، اسلام نے اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہن کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے۔ آئیے دیکھیے کہ اسلام نے بحیثیت بیٹی عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ بعثت نبوی سے قبل کے عرب کا ماحول ذہن میں لائیے کہ بیٹی کی ولادت پر باپ کا کیا حال ہوتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا تھا اور باعث شرمندگی سمجھتا تھا۔ اپنا منہ لوگوں سے چھپائے پھرتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ شرم کے مارے وہ اس بات کو شرم سمجھتا، لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ اس کا یہ جھوٹا احساس شرمندگی اس کو اس بات میں مجبور کر دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک گڑھے کے اندر جا کے دبا آتا، یعنی کہ اس کو زندہ درگور کر دیتا۔ پھر یہ عمل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اب لوگوں کو منہ دکھا سکتا ہوں۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتا اور اپنے اس بہیمانہ جناب والا عمل پہ فخر کرتا، اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے، لوگ بھی اس کو شاباشی دیتے۔ جہالت کا یہ عالم تھا۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام نے کس طرح اس صورتحال میں انقلاب برپا کیا، اس کا نقشہ کتب احادیث میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز موجب عار نہیں ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بعد ایک انقلاب آیا بیٹی کی زندگی کے اندر۔ بیٹی کو ایک مقام ملا، بیٹی کو ایک مرتبہ ملا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز موجب عار نہیں ہے بلکہ موجب سعادت ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو 7 والی انگلی سے ملا کر کے دکھایا۔ فرمایا بروز محشر وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں بروز محشر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ فرمایا اس کو موجب عار نہ سمجھو، بیٹی کی ولادت کو شرمندگی کا سبب نہ سمجھو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی صورت کے اندر تمہیں رحمت عطا فرمائی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت قرار دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو۔ کل تک بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کرو، بلکہ جو بندہ 1 2 یا اس سے زائد بیٹیوں کی پرورش کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، اچھے طریقے ان کی پرورش کرے، پھر ان کو جناب والا اچھے طریقے سے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اچھا ور دے کے ان کی شادی کر دے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بے حد و بے حساب راضی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے پہ خداوند کریم کے فیوز و برکات کا نزول ہوگا۔ پتہ چلا اس بیٹی سے نفرت نہیں کرنی۔ اس بیٹی کا مقام جناب والا بعثت رسول سے پہلے، اسلام سے پہلے اس بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اس گھر کی چھت پہ ایک رنگ کا جھنڈا نصب کر دیا جاتا کہ پتہ چلے اس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب تک وہ اس کو زندہ درگور نہیں کرے گا تب تک
اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی باپ معاشرے کے اندر اپنی عزت اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، مگر دین اسلام آیا، اسلام نے آ کے بیٹی کو ایک مقام دیا، بیٹی کو ایک مرتبہ دیا، اور مجھے اور آپ سب کو سمجھایا کہ بیٹی کو باعث شرمندگی نہیں سمجھنا، بلکہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے، اور ایک رحمت نعمت سے تقریباً 10 گنا بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹی کی عزت اگر تقابل کرنے کی کوشش بھی کریں نا ہم بیٹے کے ساتھ، تو بیٹی بیٹے سے زیادہ مقام والے ہیں۔ کل تک بیٹی کی صورت میں عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بہن کی صورت میں عورت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، بیوی کی صورت میں عورت پہ طرح طرح کے تشدد کیے جاتے تھے، اسی طرح ماں کو منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، دین اسلام ایسا دین ہے جس دین نے بیٹی کو اپنا مقام عطا فرمایا، بہن کو مقام عطا فرمایا، بیوی کو مقام عطا فرمایا، ماں کو مقام عطا فرمایا۔ ماں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر، یہ میں اگر ابھی گفتگو سٹارٹ کر دوں تو ویڈیو طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ میں کوشش کروں گا تفصیلاً اس حوالہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میں ماں کے مقام کیا ہے دین اسلام میں، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو گوشگوار کر جاؤں۔ آج کا حاصل یہ دینا چاہتا ہوں، جن کی بیٹیاں ہیں ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، کہ دین اسلام یہ درس دیتا ہے کہ بیٹی سے پیار کریں، بیٹوں سے زیادہ بیٹی سے پیار کرنے کی کوشش کریں، اور بڑے خوش نصیب وہ احباب ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا کرو، ایسا ہمارے معاشرے کے اندر بھی اب پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بیٹی کے ہاں، کسی بہو کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، تو ساس چوتھی پہ تانے دینا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرورش کر کے مجھے آپ کو درس دیا کہ میں محمد اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا، تم بھی ان سے پیار کرو اور میری سنت پہ عمل کر کے رب ذوالجلال سے اجر عظیم حاصل کرو۔ ہاں اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو آنسو نہ بہایا کر، بلکہ خوشی سے مٹھائیاں بانٹا کرو۔ اگر گھر کے اندر بیٹی کی ولادت ہو تو پیدا کرنے والی ماں کو تانے نہ دیا کرو بلکہ خوش نصیب سمجھا کرو۔ میں نے کتب کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ بڑی خوش نصیب وہ ماں ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، بڑے نصیب والی وہ عورت ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی کے گھر آنے سے اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، بیٹی پیدا ہو تو اللہ انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، گھر کے اندر رونق، گھر کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی قدر کرو، جن کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا کے صدقے رضا عطا فرمائے۔ جن کی نہیں ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹیاں عطا فرمائے، اور جن کی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی قدر کرو۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو، جس طرح بیٹے کی ولادت پہ مبارکباد دینے چاہتے ہو نا، بیٹی کی ولادت پہ ڈبل مبارک دیا کرو کہ اولاد بھی ملی ہے، ساتھ اللہ کی رحمت بھی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متین سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔